اللہ اکبر 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 وللہ الحمد. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. الم یعلم بان اللہ یری. کیا یہ جانتے نہیں ہیں، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ Don't you think that Allah is watching us? And Allah says in the Quran. اب مسلمان کا یہی ہے عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے چوری کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے بازو والے کی زمین کھا جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے پیسے لوگوں کے چرا لیتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے قرضہ لیتے ہیں اور ڈبا دیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام اللہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. Then they are stealing. Allah is watching. They are stealing. Allah is watching. They are lying. حد ہو گئی. اللہ دیکھ رہا ہے. بہنیں آپس میں لڑ لیتے ہیں، سگی بہنیں. اللہ دیکھ رہا ہے سگے بھائی لڑ لے رہے ہیں، بلڈ ریلیشن. اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا. اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ غلطی پہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا غلطی پہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے شراب پی رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے آوارہ کر رہے ہیں. یہی ہے مسلمانیت. یہی ہے مسلمانیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام بھیجا، صحابہ کرام نے اس کو ایسے لیا کہ زندگی کے ہر لمحے پر وہ یہ بات ذہن میں رکھتے تھے کہ اللہ ہمارے قریب ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ کہاں ہے؟ یہ گلے کے پاس جو رگ ہوتی ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنا قریب ہے اللہ. اللہ اتنا قریب ہے اور ہمارا حال یہ ہے. اور ہمارا حال یہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، اور ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ دیکھ رہا، ہاں دیکھ رہا بھائی. کرپشن چل رہا، ہاں چل رہا. سب کرتے ہیں صاحب، جینا پڑتا ہے. یہ جینے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو بولتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں میں.
یہ بچوں کو جب تم حرام کا کھلاؤ گے تو ان کے جسم میں بھی یہی حرام کی بات پیدا ہوگی، آج نہیں تو کل پیدا ہوگی، بچیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسم میں جب ایک نوالا بھی اگر حرام کا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام تو حضور کے نقش قدم پہ تھے، وہ بھوکے رہنا گوارا کرتے تھے مگر حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے، حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، بھوکے رہنا گوارا کرتے تھے۔ پھر کسی کے آگے مانگتے بھی نہیں تھے، کسی کے آگے مانگتے بھی نہیں تھے، محنت کرتے تھے، جو بھی ہے ان سے جو بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن حرام کا نام نہیں ہوتا، حرام کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرا باپ ہے یہ بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ تو بولے بیان کر کیا ظلم ہوتا ہے تیرے ساتھ، کیا ظلم ہوتا ہے؟ میری ساری تنخواہ، میرا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا تک نہیں، سب لے لیتا ہے، مجھے بتاتا تک نہیں ہے، جیسا من میں وہ خرچ کرتا ہے، جس طرح سے چاہا وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ میں کما کے لاتا ہوں، میری محنت کا پیسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا اچھا تو ایسا کر، بلا کے لا تیرے باپ کو، جا۔ گیا، جا کر کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ کس لیے بلاتے ہیں؟ تو آپ جو کرتے ہیں حرکتیں، آپ کی ساری حرکتیں میں نے بیان کر دی، اب آپ کو بلا رہے ہیں، اب چلیے۔ اب یہ حضرت پریشان ہو گئے، والد پریشان ہو گئے، اور رستہ تمام اس زمانے میں اشعار لکھے جاتے تھے، اشعار لکھے، اور فی البدی اشعار ہوا کرتے تھے، اسی لیے قرآن بھی جو ہے نا اسی کا توڑ کر حاضر ہے۔ جس زمانے میں جو بھی بات ہوتی تھی اس کا بالعکس اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں طب کا زور تھا، میڈیسن کا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ دے کر بھیجا۔ اب تمہاری کوئی میڈیسن ہے تو لے آؤ، کوئی بات ہے تو لے آؤ۔ پھر نہ صرف وہ بول کے، ہم جسے کھوڑ کی بیماری کہتے ہیں، جو اسکن یعنی پہ جو اسپاٹس آ جاتے ہیں، وائٹ اسپاٹس، تو اس کا حال بھی یہی تھا، کوئی علاج کر لوگ نہیں ہوتا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے تو صحیح ہو جاتا، تو اس کا علاج بھی لے آؤ، تو اس کا بالکل اپوزٹ لے آتے۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اس زمانے میں اشعار بہت تھے، تو فی البدیہہ اشعار بولا کرتے تھے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور ہم اکثر سنتے ہیں آج تک بھی، کہ طلع البدر علینا، مشہور ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ بچیوں نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو بچیوں نے پڑھا تھا، یہ کوئی لکھ کر نہیں لائے تھے، کوئی بڑے شاعر کا کلام نہیں تھا، یہ تو مدینے کی بچیوں نے، انہوں نے یہ اپنے فی البدی اشعار کہے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ تو یہ شخص، بوڑھا شخص، یہ راستے میں آ رہا ہے اور کچھ اشعار بنا کے لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ کچھ اشعار ذہن میں بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہنا کہ وہ شخص جب آئے گا تو اس سے کہنا کہ تیری شکایت، تیرا ایکسپلینیشن جو بھی ہے ہم وہ بعد میں سنیں گے، لیکن تو نے جو اشعار بنا کے لائے ہیں وہ سنا پہلے، تو نے جو اشعار بنا کے لائے ہیں وہ سنا پہلے۔ وہ شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میری بات سنیے۔ حضور نے کہا تمہاری بات بعد میں سنی جائے گی، وہ جو پہلے تم نے اشعار بنا کے لائے ہیں وہ سناؤ۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا،
وہ شخص پریشان، یا رسول اللہ میں نے تو سنایا بھی نہیں، کسی سے کہا بھی نہیں، خود میں نے بھی نہیں سنایا، صرف میرے دل میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ اللہ نے سن لیا ہے، تو جو بنایا۔ یا رسول اللہ اللہ تو میرے دل میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہاں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اب سنا، اب وہ شخص سنا رہا ہے کہ میں جب یہ میرا بیٹا چھوٹا تھا اور میں اس وقت جوان تھا، میرے بازوؤں میں طاقت تھی، میں بہت محنت کر کے لاتا تھا، بڑا اس کی ہر نافرمانیوں کو، اس کی شرارتوں کو، اس کی ہر بات کو میں پورا کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب وہ ایک ایک بات کرے چلے جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا، یہ سب اشعار میں کہہ رہا، ایک وقت وہ تھا، ایک وقت میں بھوکا رہتا تھا مگر اس کو کھلاتا تھا، ساری باتیں وہ اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ گردن جھکائے ہیں اور آنکھوں سے جو ہے نا آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی ہے۔ جب اس نے اپنا سارا معاملہ ختم کر دیا، ساری بات مکمل کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس لڑکے کی طرف کہا کہ سن اے لڑکے، تو اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تو خود بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے، اسے پورا اختیار ہے، جس طرح چاہے جیسا چاہے کرے، جس طرح چاہے جیسے چاہے کرے۔ تو عزیزان محترم، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ سوال یہی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہم اللہ کے قریب ہیں؟ جب اللہ اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اپنے اللہ کے کا ارشاد ہے کہ ہمارے شہ رگ کے قریب ہے، اللہ اتنا قریب ہے، تو کیا ہم اللہ کے قریب ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعامات رکھے ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے انعامات کس پر رکھے ہیں؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں، اللہ آپ بتائیے۔ تو اللہ نے کہا انعم اللہ من النبیین صدیقین شہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں نبیوں پر، انعم اللہ من النبیین صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر، وحسن اولئک رفیقا، کتنا ہی اچھا ان کے ساتھ ہے ساتھی۔ تو صالحین کون ہے؟ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، وہ ہمارے دلوں کے جاسوس ہیں، وہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے دل میں کیا ہے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی کا مرید ہو گیا اور اس کی بیوی یہی کہتی تھی کہ کائے کے مرشد ہے تمہارے مرشد کیا ہے؟ آج اتنے برس ہو گئے میرا بیٹا گم گیا ہے، کہاں گم گیا؟ اگر واقعی تمہارے مرشد ہیں تو بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب ماں ہے، بیٹے کی تڑپ تو رہتی ہے، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، اب وہ ملتا نہیں ہے، نہ ہی اس کی خبر ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، کیا ہوا کیا ہے، کچھ خبر نہیں۔ اب وہ روتی ہے، بولتے تمہارا مرشد کس کام کا مرشد ہے؟ تم ہمیشہ جاتے ہو ان کے پاس، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مگر مرشد کس کام کے؟ یہ شخص جاتے ہیں مرشد کے پاس رہتے ہیں مگر کبھی اپنے دل کی بات نہیں کہتے کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آج ہم جیسے لوگ رہتے تو کہے کہ مرشد ہے، مرشد جب ہماری نہیں مانتا تو مرشد ہم کہیں کو مانے اس کو۔ ہوتا یہ ہے کہ مرشد کو مانے اور مرشد کی مانے۔ ہم کس کو پیر مانتے ہیں، ہم کس کو مرشد مانتے ہیں؟ جو ہماری مانا، ہماری مشکل کو دور ہے، واہ کیا پیر ہے صاحب، ہماری بات مان لی۔ ایسا ہی ہوتا نا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اب یہ شخص جاتا ہے مگر کچھ کہتا نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کی بیوی اسے تانے دیتے رہتی کہ تم تو ایک دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے ہو، تم یہ ہے تم وہ ہے، ہر طرح کی باتیں ہوتی۔ ایک دن وقت ایسا بھی آیا
کہ وہ بیٹھا تھا محفل میں اور بیوی کی باتیں یاد آ گئی اس کو ساری، بیوی کی ساری باتیں یاد آ گئی اور وہ ایک دم رونے لگ گیا، اپنے آپ میں رونے لگ گیا۔ تو جب پیر کی نظر پڑی اس پر تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ اب اس کو خیال پیدا ہوا کہ پیر نے میرے سے پوچھا ہے، میرا حال آج پوچھا ہے تو میں اپنا حال بتاؤں۔ تو اس نے کہا کہ سرکار بات یہ ہے، آج 18 سال ہو گئے میرا بیٹا غائب ہے گھر سے، میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ کہاں ہے، اور میری بیوی مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ 18 سال ہو گئے۔ اب پیر یہ نہیں کہتے کہ جیسے پہلے کائے کو نہیں بولا، یا میں کیا کروں، کیا میرے پاس کوئی ہے، وہ کچھ نہیں کہا، آنکھیں بند کی، پھر کچھ دیر کے بعد کہا تیرے گھر جانے سے پہلے تیرا بیٹا تیرے گھر میں ہوگا، تیرے جانے سے پہلے تیرا بیٹا تیرے گھر میں ہوگا، جا۔ وہ خوشی کے مارے جو اٹھا اور فوری دوڑ لگائی گھر کی طرف۔ دیکھا تو گھر میں ایک 18 سال کا نوجوان ہے، اب سب لوگ مل کے رو رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ جب بات ذرا تھمی تو پوچھنے لگا کہ بیٹا اتنے سال تم تھے کہاں، تم اتنے سال تھے کہاں؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک سکھ کے گھر میں تھا، میں ایک سکھ کے گھر میں تھا، اور وہاں پر میں کسی کام سے ذرا سا نکلا تھا باہر، تو ایک سفید بارش والے نورانی چہرہ آیا اور گھوڑے پہ تھا وہ، اس نے بس مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر دوسرے ہی لمحہ میں یہاں۔ اور یہ واقعہ لاہور کا ہے، یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ تو بولے وہاں سے اٹھا کے یہاں لا دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں کیسا گیا تھا، میں ایک سکھ کے گھر میں تھا، ان کے گھر میں پل رہا تھا، میرا نام یہ ہے، میں فلاں ہوں، میں ہوں۔ اب وہ سب پہچان گیا، وہ لڑکا پہچان گیا، اپنی ماں کو پہچان گیا، باپ کو۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں کیسے ہوں۔ تو باپ بھی باپ ہوتا ہے، باپ بھی باپ ہوتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے اگر تجھے میں وہ شخص کیسا تھا میں بتا دوں تو تو پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا ہزاروں میں پہچان لوں گا میں اسے نہیں پہچانا تو میں تو اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا۔ تو کہا اچھا چل میرے ساتھ، سیدھا ہاتھ پکڑ کے پیر کے پاس لے کے آیا، جو دیکھا بولا یہی تو تھے، یہی تو پیر تھے، انہوں نے ہی مجھے وہاں سے لے آیا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو راز ہے، نہ بولتے ہیں پھر بھی راز ہے۔ یہ وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه عباد الله مصابيح الغرور عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا ما نهاكم عنه وزجره واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحه لقدسه وصلى بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين والآل محمد فيا أيها الراجون من الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد
فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي صلى الله عليه أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولد زاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حسن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه، ولا من مظلمان عند الله والناس مطهرا من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنه، ولا تمام الأشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شد شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغزل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان المسلمين واكتب. اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بذكر الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وتم وأكبر. وأقيموا السلام.